جزیرہ نما عرب میں واقع ایک چھوٹا سا ملک جس کی کل آبادی پاکستان میں موجود کئی ڈسٹرکٹس اور ٹاؤنز سے بھی کم ہے، یعنی 27 لاکھ، اور جس کا ایک ہی زمینی بارڈر صرف سعودی عرب سے لگتا ہے، آج دنیا بھر کی اہم جنگوں میں مصالحت کار کا کردار ادا کر رہا ہے، پھر چاہے وہ روس یوکرین کی جنگ ہو، امریکہ طالبان یا ایران ہو، یا حالیہ دنوں میں ہونے والا حماس اور اسرائیل کا تنازع۔ ایک چیز اگر ان سب کے درمیان مشترکہ ہے تو وہ ہے ان کا قطر اور اس کی ثالثی پر اعتماد۔ قطر کا جو میڈیٹری رول ہے اس کی کافی لمبی تاریخ ہے، مختلف ممالک کو قطر پہ اعتماد ہے، یعنی کہ مغربی ممالک جو ہیں، امریکہ اس میں شامل ہے، ظاہر ہے ان کو اعتماد ہے قطر کے ساتھ۔ پھر قطر نے اپنے تعلقات ایران کے ساتھ رکھے ہیں، اور ان کے دوحہ میں، ان کی دارالحکومت میں حماس کا دفتر ہے۔ 2012 سے انہوں نے ہوسٹ کیا ہے حماس کا دفتر۔ 2014 میں حماس اور اسرائیل کے درمیان اس وقت بھی جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ہی، قطر نے ہی ایک میڈیٹری رول پلے کیا۔ ابھی حال میں انہوں نے کچھ یوکرینین پرزنرز کی بھی رہائی کروائی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ مختلف ایشوز پہ انہوں نے طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ کروایا ہے دوحہ ٹاکس کے ذریعے 2020 میں۔ تو مختلف فرنٹس پہ قطر ایکٹیو رہا ہے، پنچنگ ابو دی ویٹ۔ قطر نے ہر اس اینگل سے کوشش کی جو ان کو پاسبل لگی۔ انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں سے نون ایکسپرٹس جو ہیں نیگوسیشنز کے، اس طرح میں نے ذکر کیا مارٹن گریفثس کا، اس طرح اور بھی کئی اشخاص ہیں، ان کو جوناتhan پاول ایک نام میں یاد کرنا چاہوں گا جو برٹش ہیں، ان کا بھی بڑا رول رہا ہے ان مذاکرات میں۔ تو قطر نے ان لوگوں کو انگیج کیا، ان آرگنائزیشنز کو انگیج کیا جو اس سلسلے میں تجربہ رکھتے تھے اور جو کام کرنا چاہتے تھے، جنہوں نے اس وقت کام کیا جب کوئی طالبان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ افغانستان کے طالبان جب ہم بیٹھنا شروع ان سے 2008 میں اوائل میں، تو اس وقت کوئی ملک ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں تھا، ماں سوائے 3 ممالک ان وقتوں کے۔ قطر نے ایک پیش کیا اپنے آپ کو کہ ہم حاضر ہیں، پاکستان نے اس کردار کے لیے اپنے آپ کو حاضر کیا تھا، اور ساتھ یو اے ای نے۔ لیکن قطر کیونکہ بہت مختلف اینگل سے ایک نیوٹرل ملک نظر آ رہا تھا، دوسرا ہے کہ وہ پرووائڈ کرنا جانتے تھے، وہ ان معاملات میں کوئی کنڈیشنز نہیں رکھ رہے تھے۔ جتنے بھی ادارے آئے، جتنے بھی ملک آئے، انہوں نے بالکل ویلکم کیا ان کو۔ پھر 2008-2009 کے بعد سے جب انہوں نے اس طرح ان کو بٹھانا شروع کیا، مختلف ممالک کو، ناروے کو، سویڈن کو، جرمنی کو، افغان طالبان کے ساتھ، تو دفتر کے کھلنے تک جو پولیٹیکل آفس ہے قطر میں افغان طالبان کا، جو کہ ان کا ایک ایڈریس رہا پوری دنیا کے لیے کافی عرصے تک، بلکہ اب بھی وہ کافی ایکٹیو ہے، وہ قطر نے پرووائڈ کیا۔ پھر وہاں پر جتنے بھی افغان طالبان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بغیر کسی دقت کے ویزا پروسیس کر کے دینا، کیونکہ ان دنوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی افغان طالبان کو سفر کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ کچھ نام تھے بلیک لسٹ میں، کچھ نام نہ بھی ہوں تو بھی ان کو کوئی الاؤ نہیں کر رہا تھا، لیکن قطر نے ان کے لیے بھی کوشش کی، یونائٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کونسل سے بات کی، ان ممالک سے بات کی جن کی ہیئر سے تھی، جن کی بات مانی جاتی تھی، اور ان کو پھر راضی کیا کہ ان لوگوں کو سفر کرنے دیا جائے۔ تو ان کو قطر اپنے ملک لے کر آیا۔ پھر ان لوگوں کو، ان کی فیملیز کو انہوں نے گھر دیے، انہوں نے کافی سہولیات دی، گاڑیاں فراہم کرنا، ان کے بچوں کو تعلیم دینا، ان کو منتھلی سٹائپنڈز دینا، اور پھر ان پر کوئی بھی پریشر نہ رکھ، جب بھی جہاں بھی وہ جانا چاہتے تھے ان کو قطر نے الاؤ کیا۔ ایک یہ ان کا بڑا پھر رول تھا کہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اس سلسلے میں کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ قطر کے شیخ صرف ایک ملاقات کے لیے اپنے طیارے میں جاتے ہیں دوحہ سے سوئٹزرلینڈ جنیوا، 2 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایفرٹس ہیں، انہوں نے اس کو سیریس لیا اور انہوں نے جانا کہ اس میں ہمارا رول ہو سکتا ہے اور اس سے ان کا پازیٹیو امیج جا سکتے ہیں۔ قطر بذات خود کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے، نہ ان کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، لیکن اس کا امپیکٹ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب امریکن اس علاقے کو، اس ملک کو استعمال کرنا چاہے۔ وہاں پر امریکن آرمی ابھی بھی ہے، اور ایک طرف وہ اسرائیل کے مقابلے میں حماس کو دہشت گرد سمجھتے تھے، لیکن پھر اپنی ضرورت کی وجہ سے حماس کا پولیٹیکل آفس جو اس کا پرائم منسٹر ہے قطر میں بیسڈ ہے۔ طالبان کو بھی اسی طرح وہ ایک جہادی اور ٹیررسٹ
समझते थे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो उनको वहाँ पर कतर में दफ्तर दिया गया। तो लोग कहते हैं कि कतर और गुआंतानामो में फ़र्क ये है कि अमेरिका अपने सॉइल से बाहर अपने एक जजीरे में गुआंतानामो में जेल बनाते हैं, जो लोगों को जेल में डालना चाहते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से निकालते हैं फिर कतर में बिठा देते हैं ताकि उनके साथ जो पॉलिटिकल डायलॉग वगैरह हो वहाँ से जारी रख सके। तो एक मरतबा मुझे याद है कि तालिबान की एक मीटिंग में कतरी वजारत खारिजा के किसी अहलकार ने थोड़ा सा तालिबान को एक थोड़ा सा वो दबदबे अंदाज में कह दिया कि आप लोग 10 दिन से मुज़ाकरात कर रही है, क्या हो रही है, कोई नतीजा निकाल दें। तो वहाँ पर तालिबान को एक जो चीफ नेगोशिएटर था अब्बास तानिकज़ई, उसको गुस्सा आया। उन्होंने वो कतरी को कहते ना, देखे ना, मेरा अफगानिस्तान में 34 सूबे है और मेरा ताल्लुक लोगर सूबे से है। मेरा लोगर सूबा आपके कतर से बड़ा है और जितना आपके पॉपुलेशन है इतना हमने गुज़श्ता 20 सालों में शहादती और कुर्बानियाँ दिया है, तो आप मुदाखला न करें। उसके बाद कतर को पता चला कि उनका जो नेगोशिएशन टेबल पर उनका जो इन्फ्लुएंस है वो इतना नहीं है जितना वो समझते हैं। मुझे याद है जब 2014 में तालिबान का जो ऑफिस पहले मरतबा कतर में इफ्तिताह हुआ, तो वो ऑफिस तालिबान से पहले कुछ लीबियन जो लीबियन हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कुछ लोग थे वो वहाँ पर रहते थे, वो भी अमेरिका के आशीर्वाद से वहाँ पर रहते थे। उनको निकाल कर वहाँ पर तालिबान का ऑफिस बना दिया गया। तो कतई नज़र इसके कि कतर बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है, उनका ऑयल का भी काफ़ी प्रोडक्शन है, लेकिन मेरे ख़्याल में अमेरिका की वजह से, चूँकि अमेरिका इसको इज़ अ बेस इस्तेमाल कर रही है, पॉलिटिकल बेस, तो उसका अहमियत बढ़ जाता है। और मुझे याद है जब मैं तालिबान की कवरेज कर रहा था उस वक्त अरब इमारात, सऊदीयन और मिस्र वगैरह ने कतर की बाइकाट की थी। और जब ये अमेरिकन खलीलजाद या उनके टीम के जो जहाज़ है वो कतर में उतरते थे तो वही लोग थे जो इस मुल्क में आते थे उस वक्त। इसके अलावा वहाँ पर ना कोई आता था ना कोई जाता था, सिर्फ वो खलीलजाद और का टीम था जो पॉलिटिकली वहाँ पर, यानी इसका एंगेजमेंट उनके कतर के साथ भी था, तालिबान के साथ था। तो मैं समझता हूँ कि बज़ात खुद कतर का कोई बहुत ज़्यादा कमाल नहीं है कि वो अपनी अहमियत से इन जहादी ग्रुप्स के मीडिएटर है या फैसिलिटेटर है, जगह दे रही है कि वहाँ से मुज़ाकरात हो, लेकिन ये उस वक्त हो रही है कि जब अमेरिका के आशीर्वाद उनको हासिल है। मुतहारिब फरीकों को एक मेज़ पर बिठाना और उनको बातचीत पर आमादा करना एक बहुत अहम किरदार है जिसको कतर ने बखूबी सरअंजाम दिया है, मगर सवाल ये है कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। जब मैं यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी तो मैंने ये नोटिस किया कि जो कतर की UN मिशन है वहाँ पर भी बहुत ही काबिल किस्म के उन्होंने सफारतकार भेजे और डिप्लॉय किए। उनका इसमें सच इतना बड़ा नहीं था, अपने लोग वो नहीं लेकर आए, अगर आए तो सिर्फ ऑफिशियल्स इसमें आए, और उनका रोल एक किस्म से मेज़बान का हुआ हमेशा। कभी उन्होंने इंटरवीन नहीं किया कि मुज़ाकरात दोनों साइड्स में वो करें, वो सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल था उनका। बाकी बातचीत हमेशा एक्सपर्ट्स ने की जो मगरबी ममालिक से आए या जो अफ़गान तालिबान के लीडर्स वहाँ पर थे या जो उनके मुखालिफ लोग बैठते थे, चाहे अमरीकी हो, बरतानवी हो, जो भी हो, उन लोगों ने बातचीत की। कतर ने एज सच अपने लोगों को इतना इसमें नहीं इन्वॉल्व किया था अब तक। अब उनके लोग आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से या दूसरे मिनिस्ट्री से सिखाने के लिए, एक्सपर्ट्स के साथ उनके मुसलसल राब्ते रहते हैं, मीटिंग्स होती हैं, बल्कि वो एक्सपर्ट्स के जो पिछले तजर्बे रहे हैं मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स में मुख्तलिफ ममालिक के, उनके फिर वो उन्होंने उनको पढ़ा, उनकी ज़िंदगी पे जो फिल्में बनी हैं या जो उनके कारनामे थे इस सेंस में कि जो पीसफुल मुज़ाकरात के उन्होंने कंप्लीशन की थी, तो उनको फिर उठाकर एग्जाम्पल्स कतर ने वहाँ से लिए। उनके जो अभी मौजूदा लोग हैं तो वो इन चीज़ों से सीख रहे हैं इस तरह। मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ रही है कि उनके पास दौलत है, उनके पास तेल है, लेकिन पॉलिटिकली अगर उनको अपना अहमियत आलमी सतह पर उजागर करना है तो फिर इस तरह के मुज़ाकरातों को वो मैनेज करना पड़ेगा। पहले शायद वो थोड़े से कंफ्यूज थे कि किस तरह इन मुज़ाकरात को आगे ले जाए, चाहे तालिबान हो या अभी हमास की हो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ज़ाहिर बात है उनके जो डिप्लोमेट्स है, जो प्रोटोकॉल की टीम है या उनके जो इंटेलिजेंस के सिक्योरिटी के जो लोग अर्द गिर्द घूमते फिरते थे,
وہ تو اب آہستہ ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ کس طرح ان مذاکرات میں اپنے خود کو انگیج کرنا ہے، کس طرح دوسروں کو انگیج کرنا ہے، کس طرح جو میزبانی ہے وہ کس طرح کرنا ہے. لیکن پھر بھی آخری بات جو ہے نا وہ امریکہ ہے، وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو کتنا اہمیت دیا جائے اور کتنا ان کے ساتھ انگیج رہے اور کتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. فٹ بال ورلڈ کپ کا شاندار انعقاد ہو یا دنیا خصوصاً یورپ کی گیس کی ضروریات کو پورا کرنا، قطر عالمی سطح پر ان دو حوالوں سے زیادہ جانا جاتا ہے. تو ایسے میں اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ دوسروں کی لڑائیوں میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیں، سب سے بڑی تو ان کی ریکگنیشن یہ ہے کہ باوجود یہ کہ مڈل ایسٹ میں ایک بہت چھوٹا ملک ہے، دنیا کے اسٹیج پر بڑا نام ان کا ہے. آپ دیکھیں ورلڈ کپ کا فٹ بال انہوں نے کیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات چیت دوحہ ایگریمنٹ کو مدتوں یاد رکھا جائے گا. اس کے علاوہ اب اسرائیل کے ساتھ اور حماس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا، تو یہ قطر کو ہر جگہ پازیٹیوٹی دیتا ہے، ان کو ایک امیج دیتا ہے کہ مسلم ممالک میں جو 56 ممالک ہیں، یہ ایک ملک ایسا ہے کہ جو جا کر بات کر سکتا ہے، جو ڈیلیور کر سکتا ہے، اور ساتھ میں ایک قسم سے قطر کو لیڈرشپ دے رہا ہے یا لیڈ رول دے رہا ہے. جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ممالک، اگرچہ سعودی عرب سب سے بڑا ملک ہے، اگرچہ پاکستان ایک پاورفل ملٹری اور بہت بڑا ملک ہے، واحد نیوکلیئر پاور ہے اسلامی ممالک میں، لیکن قطر کو یو اے ای سے بھی زیادہ امپورٹنس اس لیے ملتی ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں، یورپین کنٹریز جانتے ہیں، امریکہ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ جب کسی چیز پر کام کے کرنے پر آتے ہیں تو اپنے ایفرٹس دیتے ہیں اور فل ایفرٹ دیتے ہیں اور یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.